جی السلام علیکم. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. بہت ساری دعائیں. روحانی علوم کے لیے جو ہے ہم یہاں پہ نشست رکھی ہے جس میں لوگوں کے مسائل، روحانی صلاحیتوں کو امپروو کرنے کے لیے کوئی ڈسکشن، کوئی مشق، خواب کی تعبیر کے حوالے سے، روحانی علاج کے حوالے سے، ہیلنگ کے لیے، اور بہت سارے جو مسائل انسان کو معاشرے کے اندر رہتے ہوئے وہ ان سے وہ نبرد آزما رہتا ہے، ان چیزوں سے جو ہے بچنے کے لیے جو ہے ہم نے بہت ساری ایکسرسائز، بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوال، کوئی بات جو ہے آپ پوچھنا چاہیں، چونکہ ہم نے تمام بہن بھائیوں کو اور ممبران کو جو ہے 7:45 پہ جو ہے لائیو آنے کے لیے میسج کیے ہوئے ہیں. آپ کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں، کوئی بات کر سکتے ہیں، آپ کے ذہن کے اندر کوئی مسئلہ جو ہے اس کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہماری نشست جو ہے لائیو پروگرام جو ہے یہ 15 سے 20 منٹ تک ہوگا. اس دوران جو ہے آپ کے ذہن کے اندر کسی قسم کی کوئی بات، کوئی سوال جو ہے آپ براہ راست پوچھ سکتے ہیں. جی شیلا مہر صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ. آمنہ وحید صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں. لائیو ڈسکشن کو پسند کرنے کا بہت شکریہ آپ لوگوں کا جو ہے. آپ لوگ تشریف لائیو ڈسکشن میں جو ہے آپ کا میں مشکور ہوں. چونکہ آج چاند گرہن ہے اور بہت سارے ممبران نے مجھے کلاس شروع کرنے سے پہلے، لائیو پروگرام سے پہلے چاند گرہن کے حوالے سے سوالات پوچھے تھے. تو چونکہ خواہش یہی تھی کہ یہ پروگرام جو ہے چونکہ براہ راست نشر کیا جا رہا ہے تو سوالات بھی براہ راست ہو جاتے تو باقی ممبران کے علم کے اندر بھی اضافہ ہوتا. تو میں نے جو آج کی یہ پوسٹ لگائی تھی اور اس میں یہ ذکر کیا تھا کہ چاند جو ہے ہمارے اندر جذبات، خیالات، احساسات جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، ہمارے جسم کے اندر جو ہے کیفیات کو مرتب کرتا ہے. انسان کے علاوہ جو ہے باقی تمام چیزوں کے اندر بھی، پھلوں کے اندر بھی، پتھروں کے اندر بھی، پانی کے اندر بھی چاند کی کرنوں کے اثرات ہوتے ہیں. چونکہ جب چاند گرہن لگتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی کرنیں جو ہیں یا اس کی روشنی جو ہے زمین کے اوپر جو ہے داخل نہیں ہوتی، یا زمین کے اوپر اس کے اثرات بہت کم ہو جاتے ہیں، جس سے جو زمین کے اندر چیزوں کی مقداریں جو کیکشنی نظاموں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں وہ بھی وقتی طور پہ جو ہے متاثر ہوتی ہیں. تو ان چیزوں سے بچاؤ کے لیے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے نماز خسوف ادا کرنے کا حکم دیا ہے. نماز خسوف کا چاند کی کرنوں کے ساتھ اس طرح گہرا تعلق ہے. جب ہم صلاۃ قائم کرتے ہیں تو صلاۃ قائم کرتے وقت ہمارا دن جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف جاتا ہے. ہم قائم الصلاۃ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور کرتے ہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کائنات کے اندر بطور نور کام کرتی ہے، اللہ نور السماوات والارض ہے. تو یہ والا نور جو ہے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم رابطہ قائم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات جو ہے وہ ہمارے جسم کی طرف جو ہے متوجہ ہو جاتے ہیں، ہمارے جسم کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس انوار و تجلیات سے جو ہے چونکہ تجلی سے نور بنتا ہے، نور سے جو ہے روشنی بنتی ہے، روشنی سے رنگ بنتے ہیں. تو جب آپ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہر طرح کے جو زمینی، آسمانی جو بد اثرات ہیں آپ ان سے محفوظ رکھتے ہیں. تو میں نے جو چاند گرہن کے اثرات سے بچنے کے لیے جو ہے نماز خسوف کے ساتھ جو ہے 11 دفعہ یا حی یا قیوم 11 دفعہ ردود خدری کے ساتھ جو ہے سورہ قمر 1 دفعہ اور سورہ شمس جو ہے اس کا ورد کرنے سے جو ہے، اور جب ہم اس کا ورد مکمل کر لیتے ہیں تو نیلی روشنی کا مراقبہ کرنے سے جو ہے ہمارے اندر جو ہے اتنی انرجی آ جاتی ہے کہ کائنات کے اندر کسی قسم کی بھی جو بیڈ انرجی جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر اس کا اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور انسان جو ہے ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ جو ہے محفوظ رہتا ہے. ہماری ممبر جو شیلا مہر صاحب نے سوال کیا کہ روح جو ہے نیگیٹو کیسے ہو، روح نیگیٹو کیسے سوچتی ہے.
اصل چونکہ روح کو ہم ذرا سمجھ لیں کہ ہمارے ذہن کے اندر جو اطلاعات آتی ہیں، ان اطلاعات سے جو ہے ہمارے حواس متحرک ہوتے ہیں، اور جب حواس متحرک ہوتے ہیں تو ہمارے اندر دوسرے لفظوں میں مادی جسم کے اندر روح کی تحریکات شروع ہو گئی. اطلاعات جسم کے اندر داخل ہوئی، داخل ہونے سے جو ہے روح کی تحریکات مادی جسم کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئی. آپ سمجھ لیں کہ روح کا کوئی جسم نہیں ہوتا، کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی انرجی جو ہے، اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ پوری کائنات کے اندر پھیلا ہوا ہے، اور وہ اس کے تمام جو مدارج ہیں وہ روح کے ہی مدارج کہلاتے ہیں. تو اطلاعات جب انسان اپنے دماغ کے اندر ریسیو کرتا ہے تو اس کے دماغ کے سیل چارج ہوتے ہیں، پھر وہ ماحول اور معاشرے کے حساب سے جو ہے معنی پہناتا ہے. تو اگر اس کے دماغ کے اندر نیگیٹیوٹی ہے، اس نے معنی پہنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نیگیٹو انرجی کو یا اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی انرجی کو جو ہے خراب کر لیا، اس کو جو ہے اپنا اس کے اندر خیر کا عنصر جو ہے وہ ختم کر دیا، اس لیے وہ نیگیٹو ہو گئی. امام سلسلہ عظیمیہ حضور قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ جو کائنات کے اندر انرجی آتی ہے، اگر انسان اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہٹ کے اپنی ذات کے معنی پہناتا ہے اور اس کو شر کی طرف جو ہے متوجہ کر لیتا ہے، اور اپنے ذہن کو جو ہے اس کا استعمال شر کی طرف کر لیتا ہے، تو جو اطلاعات آتی ہے اس کے اندر خیر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر نورانیت ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی انرجی جو ہے انسان اپنے طرز فکر اور اپنے اعمال سے جو ہے اس کے اندر جو ہے نورانیت کو ختم کر لیتا ہے. جب نورانیت ختم ہوتی ہے تو وہ جو ہے نیگیٹو انرجی میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ نیگیٹو انرجی جب چونکہ اس نے اپنے ذہن سے اس کو کریٹ کر لیا، تو وہ جب تک اپنے ذہن کے اندر پازیٹیوٹی کو داخل نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف متوجہ ہو کے آزاد طرز فکر سے اس کے اندر جو ہے نورانی معنی نہیں پہنائے گا، تو یہ نیگیٹو انرجی اس کے ساتھ کام کرتی رہے گی. اس کے ساتھ جو ہے پھر وہ ماحول اور معاشرے کے ساتھ بھی جو ہے اس کے اثرات مرتب ہوں گے. تو ان اثرات سے بچنے کے لیے جو ہے، نیگیٹو انرجی سے بچنے کے لیے جو ہے ہمیں جو ہے مراقبہ یا اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے یا حی یا قیوم کی اس شکل میں زیادہ تکرار کرنے سے ہم روح کی جو نیگیٹو انرجی جو ہے اس سے محفوظ ہو سکتے ہیں. ہمیں وسیم ندیم صاحب نے جوائن کیا، میں اس کا مشکور ہوں کہ وہ جو ہے ہماری کلاس میں شریک ہوئے. محمد حسن بٹی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے لائیو پروگرام کے اندر شامل ہوئے. بٹی صاحب کی خواہش ہے کہ ہم ان کو کیمرے میں لے کے آئیں. انشاءاللہ جو ہے ہم اگلا پروگرام جو ہے اس طرح آن لائن اور لائیو کریں گے، جس میں جو ہے کیمرے کی فیسیلیٹی جو ہے اب ہوگی. انشاءاللہ یہ کل اس کے اوپر جو ہے ہم یہ بالکل اسی ایکسرسائز کے اوپر کام کریں گے کہ تمام جو شرکا جو ہیں ایک دوسرے کو باقاعدہ جوائن کر سکے اور دیکھ سکیں. وعلیکم السلام. بٹی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. محمد حسن بٹی صاحب جو ہے، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. کسی بہن کسی بھائی کے ذہن کے اندر کوئی سوال کوئی بات پوچھنا چاہیں تو الیاس چوہان صاحب نے ہمیں جوائن کیا، میں ان کا مشکور ہوں کہ ہمارے لائیو پروگرام کے اندر شامل ہوئے. محمد حسن بٹی صاحب نے بہت پیارا سوال کیا کہ انسان کی روحانی منزل کی سٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے. حسن بھائی دیکھیں، انسان کا روحانی صلاحیتوں کا آغاز ہے اس کے خواہ والے جسم سے ہوتا ہے. ہم اپنے دو جسموں سے واقف ہیں، ایک تو مادی جسم ہے جو ہے، دوسرا خواہ والا جسم جو ہے.
تو خواہ والے جسم کے ذریعے جو ہے جب ہم اس کو بیداری کے اندر مراقبہ کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. مراقبہ جو ہے بیداری کے اندر خواب دیکھنے کی صلاحیت کا نام ہے. یعنی کہ آپ بیدار ہوتے ہیں اور اپنے خواہ والے جسم کو اپنی مرضی سے کسی طرف موو کرتے ہیں، جس کو ہم آسٹرل ٹریولنگ بھی کہتے ہیں، اس کو روحانی پرواز بھی کہتے ہیں. جب مراقبے کے اندر کامیابی ہو جاتی ہے تو یہ جسم جو ہے متحرک ہو جاتا ہے. تو انسان جو ہے جب مراقبہ کرتا ہے اس کا آغاز جو ہے غیب کی دنیا کے اندر داخل ہونے کی مراقبے کی مشق کے ذریعے ہوتا ہے. نماز بھی مراقبہ جو ہے، روزہ بھی مراقبہ جو ہے، ذکر اذکار جتنے بھی جو ہے وہ سارے تفکر یا ارتقاء یا مراقبے کی شکل ہے. تو بڑا آسان قانون یہ ہے کہ جب آپ اپنے ذہن کو کنسنٹریٹ کرتے ہیں ایک جگہ پہ جو ہے تو آپ کا مادی جسم جو ہے وہ مادے سے ڈسکنیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کا باطنی جسم یا خواہ والا جسم جو ہے متحرک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ باطنی جسم کا یا خواہ والے جسم کا آپ کا متحرک ہونا جو ہے ہم یہ کہہ لیتے ہیں روحانیت کا آغاز ہو گیا. آپ کے اندر روحانی صلاحیت متحرک ہونا شروع ہو گئی. تو آپ مراقبے کے ذریعے اپنے باطنی جسم خواہ والے جسم کو جب متحرک کرتے ہیں تو آپ کی روحانی صلاحیتوں کا آغاز ہو جاتا ہے. اور جو سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اس کا ادراک انسان پر کیسے ہوتا ہے، بالکل جیسے آپ بیداری کے اندر رہتے ہوئے دنیا کے علوم سیکھتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو مادی سسٹم کے اندر متوجہ کر کے ان صلاحیتوں پہ عبور حاصل کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہی جو ہے جب آپ مراقبہ کرتے ہیں آپ کا مادی جسم کے ساتھ روحانی جسم جو ہے وہ جب متحرک ہوتا ہے تو جس طرح مادی جسم علوم حاصل کرتا ہے اس طرح آپ کا باطنی جسم یا خواہ والا جسم بھی جو ہے وہ علوم حاصل کر کے اپنے اندر جذب کرتا ہے. اس کی بڑی آسان اور سادہ مثال یہ ہے کہ آپ جب خواب دیکھتے ہیں تو بہت سارے خواب جو ہے آپ کو یاد ہوتے ہیں، لیکن جب آپ بیداری کے اندر مراقبہ کرتے ہوئے اس جسم کو متحرک کر لیتے ہیں تو وہ جسم جو ہے جو کچھ بھی سیکھتا ہے وہ آپ کو باقاعدہ حواس کے اندر داخل ہوتے ہیں اور آپ اس کا ادراک بھی حاصل کرتے ہیں. جو شالہ صاحبہ نے جو سوال کیا کہ سر چاند کی انرجی کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اور کچھ مزید باتیں دیں. دیکھیں میں نے عرض کیا تھا چاند کا تعلق جو ہے ہمارے جذبات، خیالات، احساسات اور کیفیات کے ساتھ ہے. قانون یہ ہے کہ ہمیں کہکشانی نظاموں سے جو روشنی آتی ہے اسے ہمارا مادی جسم، ہمارے مادی دنیا کے نظام جو ہے وہ منسلک ہیں اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مراقبہ کرنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف صلات قائم کرنے سے جو ہے آپ کا تعلق جو ہے کائنات کی ان انوارات، ان روشنی سے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی شکل میں براہ راست کام کر رہی ہیں. تو چونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی اپنی نشانی قرار دیا اور چاند کو بھی اپنی نشانی قرار دیا، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو جگہ جگہ یہ فرمایا کہ کائنات کے اندر میری نشانی، اس کے اوپر غور و فکر کریں. تو اب قانون یہ بنا کہ جب آپ چاند کے اوپر تفکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی صفات کو تلاش کرتی ہیں تو حیرت انگیز طور پہ یہی روشنیاں جو ہیں آپ کے لیے جو فائدہ مند ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ اس کی زندگی کے تمام اتار چڑھاؤ سے واقف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں خالد مرزا صاحب نے جوائن کیا، میں ان کا مشکور ہوں، اور ہمارے ماشاء محمد تبسم صاحب نے ہمیں جوائن کیا. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوال، آپ علمی نشست کو آگے بڑھانا چاہے تو ہمیں خوشی ہوگی. ایم ڈی رفیق صاحب نے جوائن کیا. ہمیں محمد عمران کامران صاحب نے جوائن کیا، ہمیں خوشی ہوئی وہ ہمارے لائیو پروگرام میں شامل ہوئے. مزید کوئی بہن بھائی جو ہے بات کو آگے بڑھانا چاہے، علمی نشست کے اندر شامل ہونا چاہے تو ہمیں خوشی ہوگی بھائی. چونکہ آج کی نشست کا مقصد صرف یہی تھا کہ ایک دوسرے سے براہ راست گفتگو کی جائے. کسی کے ذہن کے اندر کوئی سوال، کوئی مسئلہ، کوئی خواب کی تعبیر اور کسی ہیلنگ کے لیے یا کسی بیماری روحانی علاج کے لیے جو ہے کوئی مسئلہ ہے تو اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. اور ہمیں بزرگوں سے جو میرے روحانی استاد حضور خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے امام سلسلہ عظیمیہ حضور قلندر بابا اولیاء اور ان کے بزرگ جو ہے حضور بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں جو علوم منتقل ہوئے، ان کی کتابوں سے ہم نے جو کچھ اخذ کیا وہ جو ہے ہم نوع انسانی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. تو اس نشست کا بھی یہی مقصد یہ تھا کہ اولیاء اللہ کے علوم جو ہے عوام الناس تک جو ہے وہ پہنچے اور عوام الناس ان سے مستفید ہو سکے.
اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. چونکہ ہماری نشست کا جو دورانیہ جو ہے ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ 15 سے 20 منٹ تک ہوگا، تو اس نشست کو ہم مزید جو ہے 5 منٹ تک جاری رکھیں گے. تو میری خواہش ہوگی کہ کلاس میں جو آج کی نشست کو لائف جنہوں نے جوائن کیا ہے وہ اس بات کو آگے بڑھائیں، اور اس کے اندر کوئی روحانی علوم وہ خود بھی اپنی روحانی باتوں کو شیئر کر سکتے ہیں یہاں پہ. آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں. انشاءاللہ کل جو ہے 7:45 پہ جو ہے ہم اسی طرح لائیو پروگرام کے اندر جو ہے شامل ہوں گے، اور امید ہے کہ آپ جو ہے اپنے ذہن کے اندر کوئی سوال، کوئی مسئلہ، کوئی علمی گفتگو کا حصہ بننے کے لیے لازماً شریک ہوں گے. ہمیں دردانہ عظیمی صاحبہ نے جوائن کیا ہے، ہم ان کے مشکور ہیں، ہمارے لائیو پروگرام میں تشریف لائی. ٹھیک ہے، ہم آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ کل اسی ٹائم جو ہے 7:45 پہ جو ہے ہم دوبارہ جو ہے لائیو آئیں گے اور گفتگو کریں گے. آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں. سلامت رہیں.